زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے حوالے سے ہم ایک مرحلے تک پہنچے ہیں، اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک بنیادی نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اور اس نظریے کے حوالے سے اس کے اوپر دلیل بیان فرمائی کہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تا الی آخر وہو العلی العظیم. اب یہ چیز جو ہے یہاں سے آگے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظریہ ہے، بنیادی طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ سٹیٹمنٹ کے بعد اگلے مرحلے میں یہ ایک باقاعدہ طور پہ نظریہ ہے جو دو مراحل پر مشتمل ہے. پہلا ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ. اس نظریے پر یہ بنیادی نظریہ پیش کیا گیا ہے. اس نظریے پر دلیل پیش کر دی گئی ہے کہ جی یہ دلیل اس واسطے اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس یعنی دلیل پہ غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے یعنی غور و فکر کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، گریہ وزاری کرنا ہمارا کام ہے، اور اس چیز کی معرفت اور اس کا یقین عطا کرنا اللہ کا کام ہے. یہ صرف پڑھ لینے سے مسئلہ حاصل نہیں ہو جاتا کہ ہم اسے پڑھ لیں یا یاد کر لیں یا دہراتے رہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اس پہلے دعوے کو سمجھا جائے، اس کے بعد اس پر جو دلیل بیان کی گئی ہے اس کو سمجھا جائے، پھر اس پر غور و فکر کیا جائے اس چیز کے لیے، اور یعنی غور و فکر کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہمارا کام ہے. ہمیں معرفت عطا کرنا اس چیز کی اور اس نظریے پر یقین عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یہ چیز جو ہے، کیونکہ اگلی جو بحث آ رہی ہے لا اکراہ فی الدین، وہ ڈائریکٹلی پریکٹیکل بیہیویئر کے ساتھ اسی نظریے کو اب کنورٹ کرنا ہے آگے. پھر غور سے میری بات کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک صرف سورہ الحمد کو یا آیت الکرسی کو بہت بھی اگر زیادہ کمال ہے تو یاد کر لیتے ہیں. یاد کر لینے سے میرے عزیزان مسئلہ حل نہیں ہوتا. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز نظریے کو سمجھا جائے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، پھر یہ ایک نظریہ ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں یہ ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے. یہ نظریہ جو ہے اس کو پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرنے کے لیے درمیان میں ایک گیپ ہے، ایک مسنگ لنک ہے، باقاعدہ پوری تفصیل ہے اس کی.
کیونکہ آگے جو بحث آ رہی ہے وہ چیز ہے کہ اس کو اب پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ تو لفظیں ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ اس کے کچھ معانی ہیں، اس کے اندر ایک مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کو سمجھ کے بعد اس پر یقین حاصل کرنا ہے۔ یقین حاصل کرنے کے لیے کچھ کام میں نے کرنے ہیں، جو بھی انسان چاہتا ہے اس پر یقین حاصل کرے، ان مفہوم سمجھے۔ یہ ایک تو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر ایک مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھا جائے، اس پر یقین حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ یعنی جو دلیل پیش کی گئی ہے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ پروردگارا اللہم عرفنی نفسک عرفنی نبیک، مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس پورے نظام کی معرفت عطا فرما، تاکہ میں زللت عن دینی، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کی منزل میں آ کے گمراہ ہو جاؤں، میں تجھے الہ سمجھنے کی بجائے تیرے غیر کو الہ گردانوں۔ تو کچھ کام ہم نے کرنے ہیں اور کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظریہ بیان کر دیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہمیں، یہ اپنے کلام کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں نظریہ جو ہے ہم نے اس کو یعنی لفظیں، ان کے معانی، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد غور و فکر کرنا ہے۔ جو دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس واسطے کہ چونکہ یہ دلیل ہے، میں الحی ہوں، القیوم ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اس میں غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا اور اس کے بعد گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے اس میں رول پلے کرنا ہے، اور معرفت عطا کرنا اور اس نظریے پر یقین عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب انسان جو ہے اس بات کو سمجھ جائے، اس کو یقین حاصل ہو جائے، تو صرف یقین حاصل ہو جانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس سے بصیرت ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، کس چیز کا؟ کہ اس نور یقین کی جو توانائی ہے، اس کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، یہ چیز، اس کو کب، کہاں اور اسے، یہ بصیرت ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ ہم یعنی اس یقین کی توانائی جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو انسان کو جذبہ ہو، توانائی ہو، لیکن بس شعور نہ ہو اس چیز کے لیے، اس پہ جیسے میں نے مثال بھی دی تھی، تو وہی جو توانائی ہے وہی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کے گھاٹ پہ اتار دیتی ہے۔ یہی جذبہ جو ہے یہی انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے بارے میں آگاہی بھی ہونی چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے، اور اس یقین کو استعمال کرنے کا سلیقے کا بھی پتہ ہونے کہ اس کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شعور کی بدولت انسان کو میدان عمل کے اندر اترنا ہے، یعنی اس جذبے کو، توانائی کو، جو میں پوری تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو یقین کی بیٹری ہے اس کو ریگولرلی چارج کرنا ہے، اور اس کے بعد نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقوں کے ذریعے سے مسلسل صلاحیت تقوی کو مینٹین کرنا ہے، تاکہ اس کے اوپر وہ تقوی کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ اس کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا، وہ کیونکہ یہ 3 سٹیپس ہیں جو سورہ مبارکہ جمعہ میں بیان کیے گئے۔ پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ یتلو علیہم آیاتہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قائم کردہ نظام کے ذریعے سے، یعنی پیغمبران ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، الہامی کتابیں ہیں، علماء ربانیون ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو
رہنمائی کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اور جب انسان یتلو علیہم، ان کا کام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس قائم کردہ نظام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں ان کی طرف متوجہ کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد انسان کا کام ہے کہ اپنی عقل سے کام لے اور غور و فکر کرے اس چیز میں، اور غور و فکر کرے اور اس یقین کی توانائی کو حاصل کرے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ جب وہ انسان اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس کو نفس کی یزکیہم، اس کا تزکیہ کیا جائے کہ جناب یہ اس یقین کی توانائی کو کب اور کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، تاکہ وہ تزکیے کے نتیجے میں تقویٰ کی صلاحیت جو ہے وہ انسان میں تزکیہ پیدا کرتی ہے، اور تزکیے کے نتیجے میں انسان خلوص نیت حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ باقی، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس کائنات کی کتاب کو پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کی حکمت بتاتے ہیں، انسان کو عملی زندگی کا دستور تعلیم کرتے ہیں، من اینا وفی اینا و الی اینا، ہر حکم بھی بتاتے ہیں اور اس کی حکمت بھی ساتھ سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ حکم ہے اور اس کی یہ حکمت ہے، یہ نماز ہے اور یہ اس کی حکمت ہے، روزہ ہے یہ اس کی حکمت ہے، حج ہے یہ اس کی حکمت، حکم ہے ایسے بجا لانا ہے، یہ اس کی مقصدیت ہے اس چیز کے لیے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ اس چیز، پھر اب یہاں سے عمل کی منزل میں انسان اترتا ہے، کیونکہ اگر یہ کام تین جو ہیں انسانی زندگی میں نہ کیے جائیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 60 سال کی ایج میں جا کے خیال آتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، نہ میرے والدین نے مجھے اس پروسیس سے گزارا، نہ میرے ماحول نے، اور آج میں صرف جو کچھ بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ایک روبوٹک ایکشن ہے، ایک عادت ہے، بس مجھے اس کا نہ حکم کا پتہ ہے صحیح طور پہ، نہ حکمت کا پتہ ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی یا کوئی گروہ بھی انسانوں کا، اگر وہ اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزارے گا، پہلا مرحلہ یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا مرحلہ یزکیہم، تیسرا مرحلہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر یہ کام مثال کے طور پہ میں نے نہیں کیا تو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کریم کہتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں اس چیز کی۔ پاکستان کی سرزمین پر پرابلم ہی یہی آ گیا ہوا ہے۔ میں جو بار لوگ یعنی ناراض ہوتے ہیں میری بات سے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا جو یہ مسلمان ضرور ہے، اس میں کلام نہیں ہے، لیکن کیا یہ لوگ جو ہیں ایک اسلامی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں، کیونکہ یہ اسلام مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو امیر المومنین نے تعلیم فرمایا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، بس صرف یہ جو کچھ انہوں نے آنکھ کھولی، شعور کی منزل میں آئے، جو کچھ ماں باپ کو ماحول کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ ابھی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ صرف ایک جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آباء و اجداد، ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی منزل میں آئے اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل پہ غور کریں، ہو سکتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں، اور ایسا ہی ہے اس وقت، بالکل اسی طرح سے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہوا، ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو الہ تسلیم کرے، الہ کو پھر ایک مرتبہ ڈیفائن کرے، کیونکہ الہ کا جو نظریہ یہی دین بناتا ہے۔ الہ اس شے کو یا اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان یعنی اپنے گرد و پیش میں کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسا وجود جس میں پائے جانے والے کمال سے متاثر ہو کے
یعنی اس کے علم و قدرت سے متاثر ہو کے انسان یہ گمان کرے کہ یہ مجھے کوئی بذات ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا مجھے کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، اس شناخت کی بدولت اس کے ساتھ یہ رابطہ پیدا کرے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور ہر مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرے۔ جس شے کے ساتھ بھی یہ رابطہ ڈیولپ ہو جائے وہی الہ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کا میں وہ الالہ کائنات ہوں کہ میرے سوا اس کائنات میں شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بنیادی طور پہ ساری تشریحات جو ہیں اسی سٹیٹمنٹ کی تشریحات آ رہی ہیں، یہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں میرے سوا کمال ذاتی کسی شے کے پاس نہیں، میں منبع کمال ہوں کائنات کا۔ باقی اگر کائنات میں کوئی بھی شے آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو وجود بخشا ہے، میں نے اس کو کمال عطا کیا ہے، اور وہ میری شان قیومیت کے نتیجے میں اپنے وجود اور کمال کو باقی رکھے ہوئے۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک بنیادی نظریہ ہے اس چیز کے لیے۔ اور دوسرا الہ جو ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا وہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ دو ہی الہ ہیں اور دو ہی دین ہیں۔ جب انسان اللہ کو الہ سمجھتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جب اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور ہر مشکل وقت میں اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں خدا پرستی، یہ شکر تم کا راستہ ہے۔ اور جب انسان جو ہے اللہ کو، نفس کو الہ گرداں، اللہ کی الوہیت کو پیچھے کرتا ہے، بھلا وہ کلمہ پڑھتا ہو، لیکن عمل کی منزل میں جو نفس تقاضا کرتا ہے، نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے عمل کرتا ہے، اور ہر مشکل وقت میں جو میں، یعنی میں سے مراد ہے میرے تعلقات، میرے رشتہ دار، میرا مال، یہ سب میں پر بھروسہ ہے کہ میرے ملنے والے ہیں فلاں جرنیل صاحب، فلاں سیکٹری صاحب، فلاں وزیر صاحب، یہ چیز میں ہے اصل میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ انسان جو یہ نفس کی خواہشات کو، یعنی اس نفس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اور وہ جو میں ہے انسان کی اس پر، یعنی اپنے تعلقات پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے، میرا مال، میرے تعلقات، میرے رشتہ دار، یہ جو میں اس پر، تو پھر اس کے نتیجے میں جو عملی زندگی کا دستور ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفرتم، یہ نفس پرستی ہے۔ دو راستے ہیں، دو دین ہیں، ایک خدا پرستی اور ایک نفس پرستی۔ باقی آج تک تیسرا دین وجود میں نہیں آیا۔ یہ کیا چیز ہے جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے؟ جی یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی، یہ سب مرور زمان کے ساتھ دین جو ہے اللہ کا صرف ایک ہے، باقی ہر زمان کے اندر لوگ مختلف راستے اپنے بناتے رہتے ہیں، وہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ بھی، دین صرف دو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ ہے کہ ہم نے آپ کو نظریہ پیش کر دیا، آپ کے سامنے آپ کو بتا دیا۔ نظریہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ یہاں سے ایک دین بنتا ہے۔ ایک عملی زندگی میں اگر انسان اس نظریے کا یقین پیدا کرے، چونکہ پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں، من یقول، قول ان کا تو ہے یہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے گے، اور یعنی اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے کہ ہم اس نظریے کا یقین رکھتے ہیں
کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وبالیوم الآخر، اور اللہ کے قائم کردہ نظام پر، جنت دوزخ حساب کتاب پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں، ان کا اس نظریے پر یقین، قلبی طور پہ ان کے قلوب اس یقین سے خالی ہیں۔ یہ جو پرابلم ہے یہاں آ کے انسان جو ہے، کیونکہ عمل کی منزل میں حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے، معلومات نہیں ہے۔ حافظان قرآن ذہن میں محفوظ کرتے ہیں اس چیز کو، قاریان قرآن زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن نہ زبان پہ جاری کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے اور نہ ذہن میں محفوظ کر لینے سے، جب تک فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک ہے، شک کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، قلب میں یقین چاہیے، کیونکہ انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی یقین، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے وہ اس سے نافرمانی سے اس وقت پیچھے ہٹے گا جب اس کو نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جلال یعنی اس کا جو عذاب ہے اس کا یقین حاصل ہوگا۔ وہ فرمانبرداری کی طرف اس وقت بڑھے گا جب فرمانبرداری کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو مفاد ہے اس کا یقین اس کے پاس آئے گا، ورنہ انسان نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے سامنے نظریہ بیان کر دیا، نظریہ آپ کے سامنے بیان کر دیا اور اس پر دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے دلیل پر غور و فکر کریں، اس نظریے پر یقین حاصل کریں اور عمل کی منزل میں اللہ کو الہ گردانیں، یعنی فقط اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں اور ہر مشکل میں اس سے امید وابستہ کریں۔ اب آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ میں سے میں نے اتنا قریباً مجھے 22 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے، آپ میں سے کچھ حضرات تو سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جو باقی حضرات ہیں وہ بھی میری بات جو ہے نا وہ، کیونکہ انسان کے سینسرز جو ہیں اگر وہ اس پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ بڑی مشکل وہ بات نہیں سمجھ پاتا ہے، کہ نیند ایک خود حجاب ہے، وہ نہیں بات کو سمجھتا۔ تو اس کے لیے جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے نا یہ شوق چاہیے ہوتا ہے۔ جو نماز جبر کے تحت پڑھی جاتی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن وہ انسان کو وہ نتیجہ برآمد نہیں کرتے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ یہ نتیجہ کبھی نہیں برآمد کرتی، کیونکہ وہ اس میں طبیعت میں میلان تو ہوتا ہی نہیں، گریز ہوتا ہے طبیعت کے اندر، کسی وجہ سے کوئی مجبوری کے تحت انسان حاضر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ نماز کبھی بھی یہ نتیجہ برآمد نہیں کرے گی، وہ تو شوق چاہیے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم جو ہے وہ اگر یعنی اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ جبر کے تحت ہوتا ہے، انسان کے طبیعت میں ملان نہیں ہے، تو قرآن کریم یاد رکھیے گا کبھی بھی مثبت نتیجہ نہیں دے گا۔ وہ چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو، یہ میرا قول ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شفاء و رحمہ للمومنین۔ مومن کون ہوتا ہے؟ عاشق، جس کے ایمان اس کے اندر ایک ولولہ پیدا کرتا ہے، ایک شوق پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان، نور ایمان جلوہ گر ہے، وہ لوگ جو ہیں جب ایک شوق کے تحت آتے ہیں اس منبع اس الہی کلام کی طرف، تو قرآن ان کی طرف کیا منتقل کرتا ہے؟ شفا اور رحمت ادھر منتقل ہوتی ہے۔ ولا یزید الظالمین، لیکن اگر ایک انسان ظالمین میں سے، یہ جو یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ انسان کو ظالمین کے صف میں کھڑا کرتا ہے۔ جو نفس کی خواہشات کا جس کے ارادے پہ غلبہ ہو، نیند کے شوق دیگر، وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور جو اگر انسان کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے تو یہی قرآن انسان کو تباہ کرتا ہے، ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔
اگر انسان کا شمار، انسان نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، نماز جو ہے جیسے میں نے عرض کیا فجر کی نماز ہے، اب فجر کی نماز جو ہے وہ میں نے اللہ کا حکم ہے کہ ادھر آؤ، میں اس نظریے پر یقین حاصل کروں کہ من اینا، میں کہاں سے آیا ہوں، ایک حی و قیوم پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، اس جگہ پر اس نے مجھے امتحان کے لیے لا کے رکھا، اور اس امتحان میں سے یہ فجر کی نماز میں حاضری ہے۔ اس یقین کی بدولت کہ مجھے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں صرف کر کے آئے، اس یقین کی بدولت انسان نفس کی خواہش کو پیچھے کرے، آرام طلبی کی، اور اللہ کے حکم کو آگے کرے، اسے کہتے ہیں خدا پرستی، شکرتم۔ اور اگر انسان جو ہے ولو کلمہ پڑھتا ہو، لیکن انسان اللہ کے حکم کو پیچھے کرے اور نفس کی خواہش کو آرام طلبی کی آگے کرے، اسے ہی کفرتم کہتے ہیں۔ بس صرف ایک راستہ ہے بچت کا کہ انسان اپنے یعنی اس میں نفس کی خواہش کو قبول کرے اور یعنی اس حکم کو نہ بجا لائے، لیکن بعد میں اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اور اس کی قضا بجا لائے، اس چیز کا مداوع کرے، تو انسان کے پاس کوئی راستہ ہے کہ اس کے ان اللہ یحب التوابین۔ لیکن اگر انسان اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا اور اللہ کے حکم کی وہ کو پس پشت ڈالتا ہے اس کے، تو اس کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بجز اطاعت پروردگار کے۔ تو کل انشاءاللہ اس واسطے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اب دورہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا ہے۔ دین یعنی سٹائل آف لائف، دو طرح کے دین ہیں، ایک کا راستہ جو ہے صراط ہے، اس کا خدا پرستی جو اللہ نے راستہ بتایا، ایک دین نفس پرستی۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، خود دین کو موضوع بنا کے۔ دین قرآن کریم کا ایک یعنی موضوع ہے، اس پر قرآن کریم نے بات کی۔ دین ہوتا کیا ہے، دین کی کتنی اقسام ہیں، اور کیسے دین بنتا ہے، کیونکہ اس نظریہ الوہیت پر دین بنے گا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔